وہ ایک طاقتور شیر تھا، نہ جانے کس جنگل سے یہاں آ نکلا۔ چند ہی روز میں اس نے جنگل کا کونا کونا چھان لیا، اپنی گونجدار آواز سے جنگل والوں کو اپنی موجودگی کا پیغام دیتا۔ اس کی بھوک کا یہ عالم تھا کہ تالاب کے کنارے پانی پینے جب جاتا تو کچھووں کو دیکھ کر کہتا، تم سب میری خوراک ہو، اور پھر کسی نہ کسی کو اٹھا کر لے جاتا۔ تالاب کے کنارے اس کی ایک مخصوص جگہ تھی جہاں وہ پہلے کچھووں کو ڈراتا، دمکاتا اور پھر کہتا، ابے او کمزور کچھوے، تم میری خوراک ہو۔ ایک کچھوا بولا، تم مجھے نہیں کھا سکتے، میرا خول سخت ہے۔ مغرور شیر، میں تمہیں اوپر سے نہیں نیچے سے چیر پھاڑ کر کھاؤں گا۔ اس کچھوے کا دوسرا بھائی یہ منظر دیکھ لیتا ہے۔ اس جنگل کا بچا کچا کوئی بھی جانور اس شیر کا شکار ہو چکا تھا۔ اب تو شیر خان نے تالاب کے کنارے ڈیرے بھی ڈال لیے تھے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آج سارے کچھووں کے سردار اکٹھے ہو رہے تھے۔ بڑا سردار بھی آ گیا۔ سردار بولا، مجھے افسوس ہے کہ شیر خان نے ہماری نسل کشی شروع کر دی ہے، اور ہم کس طرح اس ظالم سے بچ سکتے ہیں، آپ سب مشورہ دیں۔ اپنی قوم کی بقا کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اس ظالم سے جان بچانے کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ سردار، ہم یہ تالاب چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ تالاب چھوڑ کر چلے جانا یا جگہ بدل لینا ہمارا مسئلے کا حل نہیں ہے سردار۔ اب تو وہ ہر وقت تالاب کے کنارے رہتا ہے، اور کوئی تالاب ہے تمہاری نظر میں جہاں جا کر ہم محفوظ رہ سکیں گے؟ نہیں سردار۔ تو پھر کوئی اور حل سوچو، چاہے مقابلہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مقابلہ کیسے کریں گے سردار؟ کل اس نے میرے بھائی کو میرے سامنے چیر پھاڑ دیا اور کہہ رہا تھا کہ تم سب میری خوراک ہو۔ ہاں، پتہ چلا ہے کہ وہ بہت خونخوار ہے اور ظالم بھی، وہ سب جانور کھا چکا ہے۔ سردار، میں طاقتور ہوتا تو اس کا مقابلہ کرتا۔ ہم کمزور نہیں ہیں گلو، ہم پانی کے راجا ہیں۔ سردار سردار سردار، وہ بہت غصے والا ہے۔ او، تو ہم اس کے غصے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گلو، تم سب بھائیوں کو میرے پاس لے آؤ، اور سب کچھووں سے کہہ دو کہ کوئی 2 دن تالاب سے باہر نہ نکلے، اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا۔ شیر خان بھوک سے مر رہا تھا اور تالاب کے کنارے لگا چکر لگانے، لیکن کوئی کچھوا اسے نظر نہیں آ رہا تھا، اور جنگل کے جانور تو وہ پہلے ہی کھا چکا تھا۔ اچانک گلو ایک سفید جھنڈے کے ساتھ پانی سے باہر آیا۔ شیر خان کی جیسے ہی نظر کچھوے پر پڑی تو غرور سے اس پر جھپٹا، لیکن جھنڈا دیکھ کر رک گیا۔ گلو کچھوا بولا، تم جنگل کے راجا ہو تو ہم پانی کے راجا ہیں شیر خان، اور ہم تو پہلے بھی تمہارے خرگوش کو شکست دے چکے ہیں، اور تم بھول گئے؟ تم صرف تکبر اور طاقت کے نشے میں ہو راجا شیر خان۔ تم نے مجھے چیلنج کیا شیر خان کو، کل میں تم سے ریس لگانا چاہوں گا، جیتوں گا، اور جیتنے پر تم روزانہ ایک کچھوا مجھے دو گے کھانے کے لیے، سمجھے؟ ٹھیک ہے شیر خان، تو ہو گئی شرط، مجھ سے ریس لگائے گا نادان؟ میری دوڑ دیکھی ہے، 1 منٹ میں جنگل کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا ہوں۔ گلو کے سارے بھائی اکٹھے تھے اور سردار بھی آ گیا۔ سردار بولا، پلان یہ ہے، جہاں سے ریس شروع ہوگی اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک بھائی پانی میں رہے گا، دوسرا کچھ اور فاصلے پر، اور تیسرا کچھ اور فاصلے پر، اسی طرح چھٹا آخری فنش والی لائن کے قریب رہے گا۔ جب دوڑ شروع ہوگی تو جیسے ہی شیر خان پہلے کچھوے کے قریب پہنچے گا تو وہ کچھوا سر پانی سے نکال کر شیر خان کی طرف دیکھے گا اور پانی میں واپس چلا جائے گا۔ اس طرح دوسرا بھی سر باہر نکالے گا اور پانی میں چلا جائے گا۔ آخر میں
گلو جو بالکل لائن کے قریب ہوگا وہ باہر نکل کر لائن کراس کر لے گا اور شیر خان ہار جائے گا۔ اس طرح شیر خان کو یہ لگے گا کہ کچھوا میرے برابر دوڑ رہا ہے اور وہ زور لگائے گا اور زیادہ تیز دوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، اور ہم اس کی ریس ہارنے پر اس کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ہم میں سے کسی کو نہ کھائے اور نہ تنگ کرے۔ یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اس ظالم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ واہ سردار، یہ تو بہت ہی زبردست مشورہ ہے۔ تو چلو سب پھر کل کی ریس کی تیاری شروع کر دو اور اپنی اپنی جگہ پر ٹائم سے پہنچ جانا۔ کچھوا اور شیر ریس شروع کرنے والی لائن پر موجود تھے۔ وہاں خرگوش بھی تھا تو خرگوش بولا، میری طرح تم بھی سو نہ جانا شیر خان، بس اپنی عزت کا خیال رکھنا، جنازہ نہ نکال دینا۔ چپ کر بے وقوف، میں نہیں سوؤں گا سمجھے، میں تمہارے بس بڑوں کی طرح بے وقوف نہیں ہوں۔ 3, 2, 1. شیر بڑی زور سے دوڑا اور جب وہ تھوڑے فاصلے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھوا اس کے برابر دوڑ رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کچھوا میرے برابر دوڑے اور میں اس سے ہار جاؤں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ پانی کا جانور ہے، اس لیے بھی تیز دوڑ سکتا ہے۔ مجھے اور تیز دوڑنا چاہیے، اب میں رکوں گا نہیں۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، میں کیسے ہار سکتا ہوں؟ شیر خان، تم یہ ریس ہار چکے ہو اور وعدے کے مطابق اب تم ہم کچھووں میں سے کسی کو نہیں کھاؤ گے، اور پانی پینے آؤ گے تو تم کسی کو تنگ نہیں کرو گے، ورنہ میں سب کو بتا دوں گا کہ تم اس ریس کو ہار چکے ہو۔ پتہ نہیں میں ریس کیسے ہارا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، میں اب تم سب کو نہیں کھاؤں گا، میرا خیال ہے تم سمجھ گئے ہوگے۔ اچھا سنو گلو بھائی، اب کیا ہوا؟ ہاں، اس ہار کا ذکر کسی سے مت کرنا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ طاقت اور غرور کا نشہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ صبر اور عقل سے ہر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔